नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राज़ चमन में आपके भी खुदावंद ने अगर कोई गिफ्ट दे रखा है जिससे दूसरों की भलाई हो सकती है और दूसरों का कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनकी जान बच सकती है, उनके लिए कोई नया ट्रैक जो खुदावंद की तरफ उन्हें गाइड कर सके, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। हमारे नंबर्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर या हमारी वेबसाइट toronto.live.tv पे जाके आप हमारे नंबर्स जो हैं, ईमेल जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है पास्टर सादक वरियाम साहब ने, जो कि बफलो में रहते हैं, बफलो यूनाइटेड स्टेट, और इसी तरह डॉक्टर पीटर पॉलुस जो हैं, जो फिजिशियन हैं और सर्जन भी हैं, और वो भी बफलो में यूनाइटेड स्टेट में तशरीफ़ रखते हैं। तो पास्टर सादक वरियाम साहब एंड डॉक्टर पीटर पॉलुस साहब, वेरी वार्म वेलकम इन प्रोग्राम राज़ चमन। डॉक्टर पीटर, आप बताइए कि ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन मतलब इस वक्त पूरी इंसानियत जो है जहाँ कहीं भी कोई बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक खौफ जो है वो हरासा है। और ये जो बीमारी है जो कोविड-19 के नाम से कहला रही है इस वक्त, ये इतनी स्प्रेड कर चुकी है कि बहुत सारे इलाकों में अभी भी स्प्रेड कर रही है। तो आप क्या अपने प्रोफेशन के हवाले से आप क्या अल्फाज कहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए कि ये किस तरीके से जो है इससे बचा जा सकता है? थैंक यू भाई साहब। इस तरह है कि ये कोविड-19 के नाम से जो हम आजकल सारे इस परेशानी में मुब्तला हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक दूसरे से लग जाती है, और इसका जो प्राइम मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट्स, जो कि मुंह से निकलते हैं, जो नाक के ज़रिए भी निकलते हैं, आपकी थूक के ज़रिए निकलते हैं, आपकी सांस के ज़रिए निकलते हैं और दूसरे शख्स तक पहुंचते हैं। कई कई फुट तक अगर कोई छींक मारे या कोई कॉफ करे आपके साथ सामने, तो कई कई फुट तक इसके वेरिएंट्स जो हैं वायरस के वो फैलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्राइमरीली इस वक्त ये एयरबोर्न है। जी, थैंक यू डॉक्टर पीटर। पास्टर सादक, आपके जहन में कोई बात आती है जो कुछ पास्टर डॉक्टर पीटर साहब ने फरमाया? मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का और उनकी एक्सपर्टीज का और उनका प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, बल्कि और भी बातें करेंगे, पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि एक आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसको ये वायरस लग चुका है या वो इस बीमारी की लपेट में आ चुका है, जद में आ चुका है। डॉक्टर साहब, तो वो ऐसे पता चलेगा, उसकी कुछ अलामतें होंगी, जैसे कि हर मर्ज की अलामतें होती हैं, और अलामतों से शख्स डॉक्टर की तरफ रजू करता है, पूछता है डॉक्टर से कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है उसमें लोगों को बुखार होता है, खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और कईयों को नज़ला लगता है खाली, कईयों को शिवरिंग के साथ बुखार होता है, कईयों को खाली सिर्फ खांसी होती है, कईयों को हल्की खांसी, कईयों को प्रोडक्टिव कॉफ है। तो मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, लेकिन मेन सिम्टम इसका खांसी, बुखार और जिस्म के अंदर चिल्स वगैरह हैं। और अगर आपको ये हैं अलामतें, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रजू करें, उनसे पूछें, उनको बताएं, फिर वो आगे आपको बताएंगे कि क्या आपने हस्पताल जाना है, क्या आपने टेस्टिंग सेंटर पे जाना है। लेकिन बज़ाते खुद ना जाएं कि आप उठ के तो एमरजेंसी रूम में चले जाएं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसा कि आपने मेंशन किया कफ़ के बारे में, फ़ीवर के बारे में, तो कफ़ और फ़ीवर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, राइट? तो आप क्या गाइड करेंगे हमारे नाज़रीन को कि वो किस स्टेज में उनको डॉक्टर से रजू करना चाहिए? क्योंकि आजकल पहले तो वो फ़ोन ही से लेते हैं, जी बताएं हमें अपनी कंडीशन बताएं, देन वी विल अलाउ यू टू कम टू हॉस्पिटल और क्लिनिक, जो भी सिलसिला है। तो इसमें थोड़ा सा ज़रा इसको क्लियर कीजिए कि स्टेजेस किस स्टेज पे कांटेक्ट करना चाहिए? स्टेज के बारे में अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि स्टेज पे, तो उसका ये जवाब यही है कि आपको खांसी 1-2 दिन है
آپ کہتے ہیں کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی کہ مجھے کھانسی ہے. آپ کے ان دنوں میں حالات جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس موسم میں مجھے آگے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اور اب مجھے کھانسی تھوڑی سی 1-2 دن 2-3 دن ہو گئی ہے اور تھوڑا سا جسم ٹوٹنا پڑا ہے, لگ پڑا ہے, چلز ہونے شروع ہو گئے ہیں, تھوڑی سی ہلکی سی ٹیمپریچر بھی ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, تھوڑی سی بلغم آنی شروع ہو گئی ہے, تو پھر آپ یقیناً اس کو آپ سمجھیں کہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. انفلوئنزا بھی ہو سکتا ہے, بے شک ابھی یہ انفلوئنزا کا سیزن نیچے کی طرف جانے والا ہے, جا رہا ہے, لیکن اور بھی کئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کھانسی کی وجہ ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ یہ مرض زیادہ اس وقت خطرناک ہے, اس سے بچنا چاہیے, تو اس کے لیے ڈائگنوز کرا لینا ہی بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ 2 دن دے دیں, تیسرے دن آپ کو ضرور بات کر لینی چاہیے اپنے میڈیکل ڈاکٹر سے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی بھی سٹور پہ جاتے ہیں تو چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں, تسلی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, مطلب خراب تو نہیں ہے کہیں. ہم چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں. اور میں سٹور پہ جاتا ہوں, مثال کے طور پہ میں گروسری سٹور پہ چلا جاتا ہوں, کسی سٹور سے چیزیں لے کے آتا ہوں, تو میں کیسے اطمینان کروں کہ اس چیز کو کرونا وائرس نہیں لگا ہوا, یا اگر لگا ہوا ہے تو میں اس کو صاف کیسے کروں؟ اس کے جواب میں یہ ہے کہ آپ گروسری جب لے کے آتے ہیں تو جو آپ کے اگر تو آپ کے پاس اندر لانے سے پہلے کوئی جگہ ہے تو ان تھیلوں کو یا ان بیگز کو آپ رکھ دیں وہاں باہر ہی, اور چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے اندر لا کے گھر میں ان کو ضرور صابن یا پانی سے دھو لیں. اگر وہ صابن نہیں لگ سکتا کسی چیز کو تو آپ گرم پانی سے دھوئیں انہیں سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائسول وغیرہ سے, لیکن صرف آپ پانی سے ہی دھو سکتے ہیں اور ان کو خشک کر لیں. اس کے بعد پھر بے شک آپ اپنے فریج میں ڈال دیں ان کو. ڈاکٹر صاحب, سبزیاں دھو لیں, کوئی اور چیز اس کو بھی پانی لگا لیا, لیکن اگر ڈاکیا ڈاک چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پہ وائرس لگا ہوا ہے, تو اس کا میں کیا کروں؟ اس کے لیے میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو میں خود کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ میں اپنے گراج میں ہی ڈاک رکھتا ہوں, وہیں پہ کھولتا ہوں, وہیں سے میں اس کے لفافے جو ہیں وہ ریسائیکل بن میں پھینک دیتا ہوں, جو اصل ڈاک ہوتی ہے وہ میں اندر لے آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس وائرس کی جو ہے ڈفرینٹ ایریاز میں لائف کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کسی کے ہاتھ پہ لگ گیا ہے تو کیا لائف ہے, اگر کسی کے شوز پہ لگ گیا ہے تو کیا لائف ہے, اگر کسی سلکی کپڑے پہ لگ گیا ہے تو کیا لائف ہے, اگر کاٹن کا ہے, یا اتنی ورائٹی ہے کلاتھس میں, تو پھر کیا اس کی لائف ہے؟ اس کی تقریباً 2 سے 3 دن تک ڈرائی سرفیسز پہ 2 سے 3 دن تک اس کی رہتا ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر سے گروسری لائیں اور اگر آپ کوئی بھی چیز لائیں اور گراج میں رکھ چھوڑیں 2-3 دن تو اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے, ایون کئی لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا کا جہاں پہ کچھ ہمیں فائدہ ہے وہاں پہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں. میں نے جو چیز اس پچھلے ویک میں پک کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اگر تو آپ نے فلو شاٹ لگوائی ہوئی ہے تو یو آر سیف. آپ کیا کہیں گے؟ فلو شاٹ سے آپ سیف نہیں ہیں. فلو شاٹ سے آپ سیف ہیں, صرف پروٹیکشن ہے انہی وائرسز سے جن کے خلاف وہ ویکسین تیار کی گئی ہے. اور کرونا وائرس کے لیے ابھی اس کی اپنی کوئی ویکسین تیار نہیں ہے. بہت سی ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے, بٹ دیر از نو ویکسین اگینسٹ کرونا وائرس COVID-19. However, the flu vaccine is against the strains of the flu virus, not against COVID-19. تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے فلو شاٹ لگوا لیا ہے جیسے میں نے لگوایا ہوا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ پروٹیکٹڈ اگینسٹ کرونا وائرس. نو. فرض کیا میں سگریٹ پیتا ہوں, تو کیا میرے سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں متاثر ہونے کے؟ پاسٹر جی اگر آپ برا نہ منائیں تو سگریٹ کے ساتھ الکوہل کو بھی ایڈ کر لیں.
چلیے میں سگریٹ پیتا ہوں اور الکوہل بھی پیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، تو کیا چانسز بڑھ جاتے ہیں متاثر ہونے کے؟ ایسے ہے کہ میں ان دونوں سوالوں کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے آپ کا جواب دیتا ہوں. سگریٹ پیتے ہیں یا جن کو دمہ ہے یا جن کو COPD جسے ہم کہتے ہیں کرونک obstructive pulmonary disease، ان کے لنگز پہلے ہی سے کمزور ہوتے ہیں، پہلے ہی سے وہ they are a good ground for disease. اوپر سے آپ کو COVID-19 ہو گیا یا فلو ہو گئی تو آپ کے لیے اس کو اپنے آپ کو دفاع کرنی اس سے مشکل ہو جاتی ہے، بیکاز اٹس آلریڈی ویک اینڈ اے ڈیمیجڈ لنگ. تو اس واسطے سگریٹ نوشی سے یا دمے والے لوگ جو ہیں، یہ نہیں کہ ان کو زیادہ ہوتی ہے COVID-19، نو، اٹ از بیکاز ونس دے گیٹ اٹ دے آر مور پرون ٹو، ان کو زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. الکوہول سے ان جنرل آپ کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اگینسٹ دا کنونشنل. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے الکوہول پینے سے بچاؤ ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ان فیکٹ یو آر سپریسنگ یور امیون سسٹم. تو اس واسطے الکوہول ڈز ناٹ پروٹیکٹ یو اگینسٹ کرونا وائرس. جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہیومن بینگ سے اینیملز کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں ان کو بچانے کے لیے، اپنے پیٹس کو بچانے کے لیے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ پروون نہیں ہے کہ ہیومن سے پیٹس کو ہو سکتا ہے یا پیٹس سے ہیومن کو ہو سکتا ہے. کچھ لٹریچر ہے جس میں کیٹس اینڈ فیرٹس وغیرہ کی بات کی جاتی ہے، ان میں ہو سکتا ہے دے آر پرون ٹو کرونا وائرسز، لیکن ایک دوسرے سے ابھی یہ کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے. لیکن حفظ ما تقدم ایز اے پریکاشن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیٹ کو، جیسے لوگ میں نے دیکھا ہے قریب سے، اس کو منہ کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں، اپنی گالوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں. تو چونکہ ابھی کچھ پروون نہیں ہے، اٹ از بیٹر ٹو err on the side of safety and try not to get too close to your pets and wash your hands and protect them and protect yourself. خاص طور پہ ان حالات میں، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا گزر رہی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو خواتین ماں بننے والی اپنے بطن میں زندگی کی تخلیق کر رہی ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ہدایت ہے آپ کے پاس؟ جہاں تک پریگننٹ لیڈیز کا تعلق ہے، ان کے لیے there is no special precaution. It is just general precaution like everybody else کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. آج کل جو سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جو لوگ زیادہ امیون سپریسڈ ہیں، ڈائبیٹکس ہیں، کینسر کی دوائیوں پہ ہیں، امیونو ماڈولیٹر دوائیوں پہ ہیں، ان کو ماسک لگا کے رکھنا چاہیے، بھلے اپنے گھر میں ہی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. باہر تو لگانا لازمی ہو گیا اب، لیکن گھر میں بھی لگانا چاہیے. پریگننٹ مدرس کے تعلق سے they are not more prone to coronavirus, but since pregnancy itself is an immune suppressed state، جسے ہم immune suppressed state کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو پروٹیکشن زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے. لیکن ونس ہو جائے کسی کو تو چانسز ہیں کہ وہ ذرا زیادہ سیویئر فارم میں وہ مینیفیسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ویری بگننگ میں جب ووہان سے یہ نیوز نکلی باہر، تو وہاں پہ بہت سارے علاقوں کو میں کہوں گا کہ ذکر کیا گیا، جس میں فش مارکیٹ تھی اور دوسرے اینیملز کو کھائے جانے کے بارے میں تھا، یا ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل میں منتقل، اور مطلب بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے. میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے پروفیشن کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں، یا آپ کا جو مطلب آج تک کے وقت میں جو ایکسپیرینس آپ کے سامنے آیا ہے کہ عام زندگی کے کن کن شعبہ جات کو یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ متاثر کر رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے پولٹری فارمز کا، فشریز کا،
اور اس قسم کی جو اشیاء ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، آؤٹ بریکس ہوئی ہیں، لیکن آؤٹ بریکس تو ایکولائی کی بھی ہوتی ہیں اور دوسرے بیکٹیریا کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پروفیشن جو زیادہ پرون ہے تو وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن لوگ وہ زیادہ پرون ہیں اس چیز کے جن کی اپنی قوت مدافعت کم ہے. اور اس وائرس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ علاقوں میں یہ زیادہ ویرولنٹ ہے، کئیوں میں کم ہے، کئی پاپولیشن کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، کئی پاپولیشن کو کم افیکٹ کرتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں معلوم کہ جینیٹیکلی کون سے لوگ زیادہ پرون ہیں اس سے. کچھ لوگ ہیں جینیٹیکلی کئی دفعہ انسان زیادہ پرون ہوتے ہیں. اس واسطے ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص جواب نہیں ہمارے پاس کوئی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر کسی شخص کو چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اس وائرس سے کووڈ-19 سے متاثر ہوا ہے اور ودن 14 ڈیز یا 20 ڈیز جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ ہیل ہو گیا، ڈاکٹرز نے اس سے کہہ دیا کہ یو آر فائن ناؤ، تمہارے آل ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں، تو اس کو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، یا کیا اس میں دوبارہ آنے کے چانسز ہیں، یا کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس وقت کے آج کے دن کے حوالہ تک؟ جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے، اگر تو ایک شخص ہو گئی ہے اس کو کرونا وائرس پروون تھا، اب وہ ریکور کر گیا ہے، تو اس کے بلڈ میں اینٹی باڈیز ہوں گی جنہوں نے لڑا اس کے وائرس کے ساتھ اور اب وہ ٹھیک ہے. اس کے اندر اینٹی باڈی لیولز چیک ہوں گی. اور اب زیادہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ اینٹی باڈی چیک کی جائے لوگوں کی، آر دے sufficiently protected against the virus, particular virus, COVID-19. However, there are some reports out of some countries where they're saying that people are getting reinfected. Is it because they are getting reinfected because you can get infected 2 times or 3 times? Or is it because there are still some portions of the virus still in the person who was thought to have been recovered? So you can have a reinfection, but more chances no. Once you've had it, you probably won't have it again if you have sufficient antibodies in your blood. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کوئی زندہ چیز ہے، از اٹ لیونگ آرگنزم؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ اندر چلا جاتا ہے باڈی کے تو اس کا لائف سپین کیا ہے، اس وائرس کی اپنی زندگی کیا ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہے ابھی کہ از اٹ اے لیونگ بینگ اور از اٹ این نان لیونگ بینگ. However, it behaves like a living being جب وہ انسانی سیل کے اندر چلا جاتا ہے. پھر یہ انسانی سیل کو ٹیک اوور کرتا ہے، اپنی کاپیاں بناتا ہے، اپنی انسان کے سیل کی نہیں، کیونکہ انسان کے سیل کے اندر مشینری جو ہے وہ ریپلیکیٹنگ، فوٹو کاپینگ کی موجود ہے، لیکن اسی مشین کو یہ وائرس ٹیک اوور کر کے اپنی کاپیاں بناتا ہے اور پھر وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کتنی دیر تک یہ رہتا ہے تو یوزلی اباؤٹ 2 ویکس ہے. وہی جو انفیکٹو پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ انکیوبیشن انفیکٹو پیریڈ، تو اٹس اباؤٹ 2 ویکس اور سو. جی ڈاکٹر صاحب، اس پینڈیمک دور میں جو چند ماہ ہو چکے ہیں اس میں ظاہر ہے اور بہت سارے بلیک اینڈ وائٹ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں معاشی اور معاشرتی حالات کے. اور اگر آج رائٹ ناؤ یہ کووڈ-19 ختم بھی ہو جائے تو ہم معاشی اور معاشرتی سچویشن کو فیس کریں گے مزید پرابلمز کے ساتھ. یہ تو بڑی طے سی بات ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوگی، اور خدا نہ کرے کہ بہت زیادہ ہو، لیکن ظاہر ہے ابھی ساری گورنمنٹس جو ہیں
وہ اپنی پبلک کو سپورٹ کر رہی ہیں ہیلتھ میں، فوڈ میں، یا اور شیلٹر، ہاسپٹل، بہت کچھ ہے، بڑی طویل لسٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی ہے پرابلمس تو تھوڑی سی آتی ہے، کمی بھی آتی ہے بہت ساری چیزوں کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کی مسز بھی ہیں، یا آپ کے ارد گرد جتنے بھی میڈیکل لائن کے لوگ ہیں، اس میں نرسز بھی ہیں، اس میں اسسٹنٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں پی ایس ڈبلیو کے لوگ بھی ہیں. عام لائف میں اب آپ جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو کیا آپ سب جو ہیں سب کو، لوگوں کو، پبلک کو، یا اسٹور ہے بہت بڑا، سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ نے کچھ دیکھا تو ایک ڈاکٹر نے یا نرس نے کسی کو گائیڈ کر دیا، اور دوسرا شخص جو ہے جو عام پبلک سے ہے وہ ہو سکتا ہے مائنڈ کر جائے، یا بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، سوری ٹو سے. لیکن آپ ایسے لوگوں کے لیے اور اس سچویشن میں آپ ان لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں گے کہ بھائی معاشرتی طور پہ آپ ان کی سنیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کیونکہ وہ آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ کافی پرابلم ہے، اور یہ کنٹری ٹو کنٹری ہے. کچھ ملکوں میں ہر شخص جو ہے باہر نکلتا ہے وہ گلوز بھی پہنتا ہے، گروسری اسٹور میں، دوسرے اسٹوروں میں ماسک بھی لگاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ماسک نہیں لگاتے. کچھ کلچرل بات بن گئی ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں کرنا، ہمیں تو نہیں ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کیونکہ بہت ساری میتھس ہیں کہ یہ اتنا نہیں ہے یہ موذی جتنا کہ بتایا جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ ضرور ماسک پہنیں، گلوز پہنیں. گلوز نہیں بھی پہن سکتے تو ایٹ لیسٹ ماسک پہنیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایک تو نمونہ بن سکیں، اور دوسرا ڈیزیز اسپریڈ ہونے سے بچ جاتی ہے. دیکھیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر کہیں سے پانی نکل رہا ہے تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ آپ پانی کو وہاں سے بند کریں گے. وہاں سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے، آپ کی کھانسی سے وہ وائرس پھیل رہا ہے تو اس جو آؤٹ پٹ ہے جہاں سے اس کو بند کریں. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انسان ماسک لگائے. وہ کیوں لگاتے ہیں ماسک؟ اسی لیے ٹو پریونٹ دا اسپریڈ. لیکن بڑی کامن سی چیز ہے، کامن سینس ہے. لیکن آج کل لوگ زیادہ کامن سینس سے زیادہ، جہاں زیادہ پیسہ لگتا ہو، بہت ایکسپینسو ہو، اس کو آپٹ کرتے ہیں بنسبت ایک کامن سینس ان ایکسپینسو ٹیکنیک کو. ڈاکٹر صاحب، جس سوسائٹی سے ہم آئے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے، کوئی گل نہیں، ایک دن تے مرنا ہی مرنا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں تو مروں گا لیکن میری وجہ سے دوسرے بھی مریں گے. دیکھیں، یہ ہمارا کلچرل فیٹلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے. فیٹلزم کہوں گا میں اسے، بیکاز پیپل ڈونٹ کنسیڈر you want to die, that's fine, it's your choice, but why do you want to take another 10 people with you? It's a common sense. Yeah. I think those people are not socially responsible. One should be living in society, be socially responsible, that my actions are going to directly or indirectly affect the other person in the society. اگر آپ یہ ذمہ داری لے لیں اپنے اوپر کہ میرے ساتھ اور بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں، بے شک میرا بلیف کچھ بھی ہو، اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اللہ مالک ہے، دوسرے شخص کے لیے شاید وہ نہ اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہو. لیکن اللہ مالک دو بندے ہیں، دونوں ہی اللہ مالک پہ یقین کرتے ہیں. ایک پہنتا ماسک، ایک نہیں پہنتا. ایک ڈسٹینسنگ رکھتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، ایک نہیں رکھتا. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پیٹلسٹک ہے وہ تو کرتا رہے گا، وہ تو کہے گا نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ ادر پرسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نو، کچھ کائنات میں سائنٹیفک رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں. خدا سائنٹیفکلی کام کرتا ہے. خدا صرف باتوں سے کام نہیں کرتا، وہ میجک نہیں کرتا، وہ سائنٹیفکلی کام کرتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی بلیو ان دا ورڈ آف گاڈ. خدا کے کلام کو بھی میں یقین کرتا ہوں، which is the word of God, and science, which is the working of the God. خدا کے کام کیسے ہوتے ہیں وہ چھپا، میجیشن کی طرح بکل چھپا کے ہاتھ سے وہ لکاندہ نہیں کوئی چیز، یہ وہ سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے میں نے کیا ہے، ایسے ہوگا. یہ
So science explains the working of God, so let's not go against science. जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी वजाहत से साइंस और खुदा के बारे में बताया। मैं दूसरा आखिरी सवाल, तकरीबन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम ज़्यादा देर रहें। मेरा आपसे सवाल इसलिए ये है जो मैं करने जा रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बाइबल में भी बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बाइबल में स्पेंड करते हैं। आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में इस वक्त, जबकि खुदा के अहकामात भी हैं बाइबल में ऐसी सिचुएशन के बारे में, और गवर्नमेंट जो है वो अपने जो अहकामात जो है वो उनको जारी करती है, और साइंस एक अपनी लिमिट्स जो है और एक अपना तरीक़ाकार जो है वो इंसान को बताती है, जिसे आपने मेंशन कर दिया है। अब जब गवर्नमेंट और खुदा जब बचते हैं तो इस ऐसी सिचुएशन में हमारे नाज़रीन को क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की ज़्यादा सुननी चाहिए या खुदा की ज़्यादा सुननी चाहिए या दोनों की सुननी चाहिए? देखिए, आपने ये सवाल तो बहुत, इसका जवाब तो बहुत लंबा है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको in few words, where God and government conflict, जहाँ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ खुदा को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये भी हुक्म है हमारे लिए कि आला हुकाम के ताबे रहना चाहिए, we should be obedient to the government। और यहाँ गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट भी लिबरल हो या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट ही ये कह रही है इंसान की भलाई के लिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि इनमें से कोई भी नहीं कह रहा कि आप खुदा के खिलाफ जाएं। मास्क पहनना, हाथ धोना, एक दूसरे से कहना मैं दूर रहना इस बीमारी की वजह से, ये कहाँ बाइबल में लिखा है कि आप नहीं कर सकते? आप बाइबल को तो नहीं इसमें झुटला रहे, या यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज इन फैक्ट ओल्ड टेस्टामेंट में तो क्वारंटीन ही है हर जगह पे। ये कर लो तो इतने दिन इसको बंद रखो, ये कर लो तो इतने दिन इसको बंद रखो, ये हो जाए तो इतने दिन इसको बंद रखो, फिर इसके बाद दिखाओ, काहिन को दिखाओ। क्यों? काहिन ही फिजिशियन होता था, काहिन ही मजहबी रहनुमा होता था। थियोक्रेटिक स्टेट थी, ओल्ड टेस्टामेंट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट, so you always had to show it to the priest। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मैं कहूं कि आप विद इन 20 सेकंड इसको क्या अल्फाज देंगे, आखिरी अल्फाज, तो आप किन अल्फाज में इसको क्लोज करेंगे? मैं इस तरह कहूँगा मेरे अपने नाजरीन को और आपके नाजरीन को कि इसको सीरियस लीजिए। ये बीमारी है, जब बीमारी होती है, ना भी कोविड-19 हो, तो घर में जब जुकाम होता है, किसी को खांसी होती है, तो हर बंदा कहता है यार परा हो के मुंह खंग जरा। क्यों कहते हैं? मुंह ढांप लो जी। जब जमाई भी आती थी बचपन में तो माँ कहती थी कि मुंह को ढांप लो, जमाई लेते हो तो, खांसी करते हो तो मुंह को ढांप लो। और यहाँ तो इतनी बड़ी बीमारी का सामना है हमें, हम क्यों इस चीज को जिद करते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं। सीधी सीधी बात है कि बीमारी फैल रही है, रोकने का तरीका यही है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेट आप इस तरह कर सकते हैं, आप अपने मुंह के आगे मास्क रखें या आप कोई कपड़ा रख लें। और हमारे घरों में तो बीबियां ज्यादातर दुपट्टे लेती हैं, तो दुपट्टा से मुंह कवर कर लें और उसको धो दें। इस वास्ते मेरा पैगाम यही है, टेक इट सीरियसली, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट अदर्स, wear a mask outside, wash your hands with soap and water, and anything you go outside, you touch, wipe it, come home, clean it, and in fact अपनी गाड़ियों के स्टीयरिंग वगैरह भी लाइसोल से आप साफ कर सकते हैं, गाड़ियों के हैंडल्स भी आप उससे साफ कर सकते हैं। The bottom line is protect yourself, protect others, and be a responsible citizen. जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पीटर। पास्टर सादिक, बीइंग अ पास्टर, आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से पुराने अहदनामे में हमें बहुत सारी नाफरमानियाँ मिलती हैं, नए अहदनामा में भी बहुत सारी नाफरमानियाँ मिलती हैं। आप विद इन 20 सेकंड आप कैसे इसको अल्फाज देंगे? मैं पास्टर जी और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इंसान से प्यार करते हैं और खुदा से प्यार करते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने आखिर में कहा कि बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार शख्स बने, अपनी जिंदगी से भी प्यार करें और दूसरों की भी जिंदगी से भी प्यार करें,
मैं तो समझता हूँ कि खुदा का कलाम जितना भी है वो सारा उसकी बुनियाद ही मोहब्बत है, और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाह कर आप दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं और खुदा से भी मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि खुदा अपनी तख्लीक को प्यार करता है। अगर वो अपनी तख्लीक को प्यार न करता होता तो वो अपने बेटे को जमीन पर न भेजता कुर्बान होने के लिए। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसने दुनिया में आकर अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि इंसान बच सके। जी, वेल सेड पास्टर सादिक मरियम, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पीटर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन, जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने एक ख़ास बात पे एंड किया है कि फॉलो द प्रोसीजर, कि उन अहकामात की को अमली ज़िंदगी दें, अमली जामा पहनाएं जो कुछ आपको खुदा की तरफ से और आपकी हुकूमत की तरफ से, आपके डॉक्टर्स की तरफ से आप तक पहुंचाया जाता है। जस्ट फॉलो देम। सो खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में पास्टर जीस के साथ और डॉक्टर पीटर के साथ नई गुफ्तगू के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। वंस अगेन पास्टर सादिक एंड डॉक्टर पीटर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।